الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ترجمہ: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، خدا نہیں جو خود بخود ذاتی طور پر تمام علوم و کمالات حاصل ہوں۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی علوم حق اور معرفت قدسیہ میری طرف وحی کرتا ہے، جن میں اصل اصول علم توحید ہے۔ اسی کی طرف میں سب کو دعوت دیتا ہوں، توحید ہی کی طرف بلاتا ہوں۔ جس کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی سے ملنے کا شوق یا اس کے سامنے حاضر کیے جانے کا خوف، تو اسے چاہیے کہ کچھ بھلے کام شریعت کے موافق کر جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں ظاہراً اور باطناً کسی کو کسی درجے میں شریک نہ کرے، یعنی شرک جلی کی طرح ریا وغیرہ شرک خفی سے بھی بچتا رہے، کیونکہ جس عبادت میں غیر اللہ کی شرکت ہو وہ عابد کے منہ پر ماری جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں اشارہ کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی متناہی اور عطائی ہے، علم خداوندی کی طرح ذاتی اور غیر متناہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ کہف اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے ختم کی، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد اور تعریف اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد کر، یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔